یہ جو ہمارے متعلق کہا جاتا ہے یہ معجزے نہیں مانتے کہ یہ دیوبندی جو ہے یہ معجزے نہیں مانتے، یہ معجزوں کے منکر ہیں، یہ وہ حضرات زیادتی کرتے ہیں، اللہ انہیں معاف کرے، وہ زیادتی کرتے ہیں۔ کوئی معجزوں کا منکر نہیں ہے۔ میں نے معجزوں کو ذکر کیا کہ کوئی نہیں کیا؟ الحمدللہ ان سے بہتر کی۔ معجزوں کا انکار نہیں، بالکل نہیں۔ پہلے نبیوں کے ہاتھوں پہ معجزے صادر ہوئے اور میرے آقا کو تو اتنے معجزے ملے جن کا شمار ہی نہیں۔ معجزوں سے انکار نہیں ہے۔ اگر میں آج یہ بات سمجھا کے گیا انشاءاللہ اور آپ کو سمجھ آ گئی تو بڑا فائدہ ہوگا۔ بس فرق صرف اتنا ہے، ذہن میں بٹھائیے، دل کی تختی پر لکھ لیجئے، معجزہ نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، لیکن مرضی اور اختیار نبی کا نہیں ہوتا، مرضی اور اختیار عرش والے کا ہوتا ہے۔ اتنی سی بات ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ نہیں ہے کہ نبی اپنی مرضی سے معجزہ دکھا دے، جب چاہے دکھا دے، اس کے قبضے میں ہو، اختیار میں ہو، نہیں۔ معجزہ نبی کا فعل نہیں، معجزہ رب کا فعل ہے۔ معجزے کا فاعل کون ہے؟ اللہ۔ ہمارے جو مدارس ہیں، دینی مدارس، شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے یہ بات نہ بتائی ہو، دیوبندی مدارس ہوں یا بریلوی مدارس ہوں، دونوں مکتب فکر کے مدارس کا نصاب ایک ہے۔ یہ آپ کو پہلے پتا تھا؟ نہیں پتا۔ آپ سمجھتے تھے دیوبندیوں کا نصاب الگ ہوگا، بریلویوں کا نصاب۔ آج آپ سن لیں، پہلی کلاس سے لے کے 8ویں کلاس تک، دور حدیث تک، بریلوی دیوبندی دونوں مدارس کا نصاب کیا ہے؟ ایک ہے۔ ایک کتابیں پڑھائی جاتی، صرف، نحو، فقہ، اصول فقہ، عقائد، حدیث، منطق، فلسفہ، دونوں میں ایک کتابیں پڑھائی۔ اگر آپ کو غلط فہمی تھی نکال دیجیے۔ یہ جو ٹی وی چینلوں پہ آ کے کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں لفظ کشائی کرتے ہیں، وہ جی دیوبندی اپنی گلاں پڑھانے نے تے بریلوی، میں ان سے کہوں گا کہ مہربانی کرو پہلے مدارس کا وزٹ کرو، خدا کے لیے پہلے مدارس میں آؤ، ہمارا نصاب چیک کرو، وزٹ کرو، اس کے بعد ٹی وی چینل پہ بیٹھو نا۔ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے غلط بیانی کرتے رہتے ہو۔ اپنے عہدے کا پاس کرو، اپنے علم کا پاس کرو، اپنی تعلیم کا پاس کرو، لال بجھکڑ نہ بنو۔ لال بجھکڑ کا واقعہ سنا ہے آپ؟ کسی پنڈ میں رہتا تھا لال بجھکڑ، اور وہ کہتا تھا میں بڑا سمجھدار ہوں، میرے کو مشورے کیتے کرو، میرے کو مشورے لے کرو۔ ایک دن ایک بندہ آیا، درخت پہ چڑھ گیا، چڑھ تو گیا، اترنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اس نے بہت شور ڈالا میں مجھے اتارو۔ لوگ لال بجھکڑ کے پاس گئے کہ تو سمجھدار ہے، کوئی طریقہ دس۔ اس آگے گل نہیں کوئی، رسا لے گیا، رسا آ گیا، اوپر پھینکو، پھینک دیا۔ اس بندے کو کہا اپنی کمر سے باندھ لے، اس نے باندھ لیا۔ نیچے والے بندوں کو کہا کھینچو، انہوں نے کھینچا، بندہ تمام زمین پہ آیا، مر گیا۔ لوگ کیا لال بجھکڑ بندہ مار دیتا ہی؟ لال بجھکڑ بڑی معصومیت سے کہتا ہے اس کی اپنی قسمت ہے، ورنہ میں نے سینکڑوں بندے کنویں سے اسی طرح باہر نکالے۔ یہ ہوتا ہے لال بجھکڑ۔ یہ جو چینلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا لال بجھکڑ، یہ اپنا اپنا نصاب پڑھاتے ہیں جی، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں جی، اور مدارس میں آ کے دیکھو تو صحیح بھائی، ہمارا نصاب تو چیک کرو۔ بریلوی دیوبندی دونوں مدارس کا نصاب کیا ہے؟ ایک ہے۔ ایک ہے، ساری کتابیں ایک پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ میں نے کیوں ذکر کیا؟ میں صرف ایک کتاب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ وہ دیوبندی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور وہ کتاب بریلویوں کے مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ طالب علموں کو سب پڑھاتے ہیں، بندے عالمی کا قصور اے وے اے تو دساں لگا ہے، میرا یہ قصور۔
کہ میں وہ بات تمہیں بتانے لگا، ورنہ مدرسوں میں سب پڑھا رہے ہیں، بریلوی بھی پڑھا رہے ہیں، دیوبندی بھی پڑھا رہے ہیں، خدا گواہ ان میں ایک کتاب ہے شرع عقائد، اس میں عقائد پڑھائے جاتے ہیں، عقائد، مثلا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے جی، نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، میزان کے بارے میں کیا رکھنا ہے، حوض کوثر کے بارے میں کیا رکھنا ہے، عذاب قبر کے بارے میں کیا رکھنا ہے، برزخ کے بارے میں کیا، فرشتوں کے بارے میں کیا کی، یہ سارے نظریے پڑھائے جاتے ہیں۔ خدا گواہ ہے، آپ میری بات پہ یقین کریں، اس شرع عقائد میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ علماء مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، لکھا ہوا ہے معجزے کا فاعل اللہ ہے۔ معجزے کا فاعل کون ہے؟ اللہ ہے۔ معجزہ پھر کس کا ہے؟ اللہ۔ ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا۔ یہ تو حالیں ہی سمجھ نہیں آئی تو بندیالوی تو بڑی آسان باتیں کہنے کا عادی ہے، دلیل بھی بڑی مضبوط ہوگی اور بڑی سادہ سی دلیل ہوگی۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، میں دلیل دوں گا اور آپ کے چہرے بتائیں گے کہ آپ میری دلیل یہاں اتر گئی ہے۔ بندیالوی کہتا ہے اگر معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا، اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا اور نبی کی مرضی سے صادر ہونا ہوتا تو حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر کبھی نہ بھاگتے۔ بے شک سمجھ آئی کہ لاٹھی جب سانپ بنی اپنی مرضی سے بنی تھی، اپنے اختیار سے بنی تھی تو ڈرنا کیوں؟ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ بھاگ کھڑے ہوئے وَلَمْ يُعَقِّبْ کہ میرا نبی پیچھے مڑ کے بھی نہیں سی دیکھتا۔ ہم نے کہا کہ بھئی سامنے آئیے، سامنے آئیے، پکڑیے۔ آپ میں جو تھوڑی سی عربی جاننے والے ہیں خدا کے لیے بولو یہ کون سا صیغہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں پکڑیے سنعیدها، سنعیدها سنعیدها سیرتها الاولی، پکڑنا تیرا کام ہے، پہلی حالت پہ لوٹانا ہمارا کام ہے۔ سنعیدها ہم لوٹائیں گے، ہم لوٹائیں گے۔ معجزوں کا انکار نہیں ہے، بس اتنی سی بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی کس کی ہے؟ سمجھ آ گئی آپ؟ جی۔ ورنہ میرے پاس کے بہت سارے دلیلیں، ایک اور دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ حق تو نہیں گیا؟ نہیں۔ ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں لیکن آپ توجہ پوری طرح میری طرف رکھیں۔ اگرچہ میں اب تھک گیا ہوں لیکن میں یہ بات مکمل کروں گا۔ اللہ نے معراج والی رات میرے نبی کے وجود مقدس کو جسد مار روح عالم بیداری میں اسی وجود کے ساتھ جیتے جاگتے زمین کی بستیوں سے اٹھایا۔ بس جملہ ایک بولنے لگا ہوں، پسند آ جائے تو کہنا بدیالوی اچھا جملہ بول گیا ہے۔ زمین کی بستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا جہاں حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں پہنچی، جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا، وہاں میرے آقا کا جسم پہنچا۔ سبحان اللہ۔ اسی جسم کے ساتھ اللہ لے کر گیا۔ پھر میرا نبی پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، میرا نبی اور اوپر، سبحان اللہ، اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ، میرا نبی اور اوپر، جنت المأوى، میرا نبی اور اوپر، سدرۃ المنتہا، منتہا کے لفظ پہ ذرا غور کرو یار، منتہا، منتہا انتہا ہو گئی، نیچے والوں کی وہاں انتہا ہو گئی، سدرۃ المنتہا، جبریل کانڈ ولائی۔ یہ سمجھ نہیں آئی جبریل رہ گیا، جبریل پیچھے ہٹا، میرا نبی وہاں کھڑا ہے۔ جبریل کہتا ہے کہ بال برابر اوپر لوں، رب کی تجلیاں میرے پر جلا کے رکھ، میں نہیں ہو سکتا۔
یہاں میں ایک بات کہا کرتا ہوں کس حد تک صحیح ہے یہ آپ فیصلہ کریں. بندہ پہلی مرتبہ عمرے پہ جائے, پہلی مرتبہ عمرے پہ جلال پور جٹا تو پورے گھروں ایک خود خودی نہ دل میں رہتی ہے, کیسے جائیں گے, جدے کیسے اتریں گے, آگے بس کہاں سے ملے گی, بس مکے میں کہاں اتارے گی, ہوٹل کا کمرہ کیسے ملے گا, پھر بیت اللہ میں کس طرح داخل ہوں گے, حجر اسود کس طرح ہوگا, صفا مروہ. آپ یقین کریں میں سن 1987 میں پہلی مرتبہ حج پہ گیا, 1987. تو میں نے اس سے پہلے کنز و دقائق پڑھائی تھی, قدوری پڑھائی تھی, اس میں کتاب الحج ہے, پورے حج کا بیان ہے, وہ میں نے کئی مرتبہ پڑھا ہے, لیکن خدا کی قسم ہے آئی دی سمجھ اتھے جا کے, کتابوں پڑھنا نہیں اتھے جا کے آئی دی صفا کیے تے مروہ کیے تے حجر اسود کیا ہے اور مقام ابراہیم کیا ہے اور آب زمزم. سبحان اللہ. تو بندہ پریشان ہوتا ہے کمرہ کہاں ملے گا, کیسے داخل ہوں گے. اور اگر کوئی بندہ ساتھ ہو نا جو اس سے پہلے ایک مرتبہ دو مرتبہ پہلے گیا ہوا ہو, وہ نال ہوئے نا تو بندے نے کوئی تسلی, یہ نال ہے, یہ اگے بھی گیا ہوا, اس کو پتا ہے بس کہاں سے ملتی ہے, کہاں جا کے رکتی ہے, کمرے کیسے لیے جاتی ہیں, مسفلا کہڑے پاسے, مسفلا محلہ کس طرف ہے, اس کو پتا ہے, تو بندے کو تسلی رہتی ہے. جبریل تو ساریاں جائیں ویکھی ہوئی ہیں, اور وہ میرے نبی کی رہبری بھی کر رہا ہے. سواری یہاں باندھیے, اندر تشریف لائیے, یہ سارے انبیاء کی جماعت ہے. سبحان اللہ. اللہ نے آج آپ کو نبیوں کا امام بنانا ہے. سبحان اللہ. مصلی پہ آئیے, یہ سونے کی سیڑھی لگائی گئی, چلیے یہ پہلا آسمان ہے, فلاں نبی ہیں سلام کیجئے, دوسرا آسمان ہے فلاں نبی ہیں سلام کیجئے, تیسرا آسمان ہے فلاں نبی ہیں سلام کیجئے. یہ بیت المعمور ہے, فرشتوں کا قبلہ ہے, اس کے ساتھ جو بزرگ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تیرا دادا ابراہیم, سلام کیجئے. یہ جنت الماوا ہے. اب جبریل رہبری کر رہا ہے, ادھر آ جائیے, ادھر چلیے, ادھر سواری باندھیے. جب سدرا پہ پہنچے نا جبریل نے رخ پھیرا, سفر ان دیکھا, منزل ان دیکھی, میرے نبی وہاں کھڑے ہیں, اوپر سے آواز آئی آ جاؤ میرا سونا پیغمبر, آ جاؤ میرا سونا پیغمبر. جتھے نوریاں دے سردار دی منزل ختم ہو گئی ہے اتھے محمد بشر دی منزل شروع ہو. سبحان اللہ. شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. میرا نبی اور اوپر, میرا نبی اور اوپر, میرا نبی اور اوپر. آپ کا ذوق ہو تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ماشاءاللہ ساری تقریر پہ بھاری ہو جائے گا, ماشاءاللہ ہے ذوق آپ کا, زبان کا کہیں گے آپ انشاءاللہ. معراج والی رات اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا تھا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے. ساری کائنات نیچے تھی, میرا نبی سب سے اوپر تھا. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ. ساتوں آسمان بھی نیچے تھے, سبحان اللہ. آتشی کرنوں والا سورج بھی نیچے تھا, ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند بھی نیچے تھا, جگمگانے والے ستارے بھی نیچے تھے, سر بفلک پہاڑ بھی نیچے تھے, انسان بھی نیچے تھے, جنات بھی نیچے تھے, حاملین عرش ملائکہ نیچے تھے, جبریل بھی نیچے, میکائیل بھی نیچے, اسرائیل بھی نیچے, اسرافیل بھی نیچے, ساری کائنات نیچے, آمنہ کا لال سب سے اوپر. سبحان اللہ.
بعد از خدا بزرگ توئی ماشاءاللہ میرا نبی وہاں پہنچا پھر اللہ نال گلاں شروع ہو گئیاں سبحان اللہ بغیر واسطہ جبریل دے اللہ اکبر جبریل اب نہیں ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے اب اللہ سے باتیں ہونے لگی میرے نبی نے 3 تحفے پیش کیے اللہ اکبر التحیات للہ سبحان اللہ الصلوات والطیبات مولا میری قولی عبادت بھی تیرے لیے مولا میری بدنی عبادت بھی تیرے لیے اور میری مالی عبادت بھی تیرے لیے سبحان اللہ عبادت کی یہی 3 قسمیں یا قولی یا بدنی یا مالی میرا آقا کہتا ہے مولا میں ہر قسم کی عبادت کروں گا تو صرف کس کے لیے زبانی عبادت کیا ہوتی ہے پکارنا پکارنا یہ زبانی عبادت ہے اللہ جس کو عربی میں کہتے ہیں دعا فارسی میں کہتے ہیں پکار اللہ ہماری زبان میں کہتے ہیں پکارنا اس نظریے سے پکارنا کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ پکار عبادت بنے گی اللہ اکبر یہ پکار عبادت بنے گی اللہ نے جواب میں میرے نبی کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا امت کے 50 نمازیں چھٹے آسمان پہ پہنچے حضرت موسیٰ نے فرمایا سناؤ کہ 50 نماز کا تحفہ لب گیا حضرت موسیٰ نے فرمایا تیری امت 50 نماز پڑھنے کی سخت نہیں رکھے گی اللہ اب وقت ہے تخفیف کروا لو معاف کروا لو گئے اللہ نے 5 معاف کر حضرت موسیٰ نے کہا وہ 45 بھی پڑھنے کی سخت نہیں پھر کہ 40 ہو گئی اللہ نے 5 اور معاف حضرت موسیٰ نے کہا وہ 40 بھی نہیں پڑھ سکتے 35 30 25 20 15 10 5 اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری امت 5 نماز پڑھنے کی سخت نہیں رکھے گی اللہ اب وقت ہے تخفیف کروا لو معاف کروا لو میرے آقا نے فرمایا ہوں شرم آندی کیوں 2 کر کے تو معاف نہیں ہو رہی تھی نہ 3 کر کے معاف ہو رہی معاف کتنی ہو رہی رہ کتنی گئی تھی آپ کے جانے کا مقصد کیا تھا ساری یہ 5 بھی ختم کر دی فرمایا ہم شرم مان دیجیے یہ جو حضرت موسیٰ کہتے ہیں وہ نہیں پڑھ سکیں گے نہیں پڑھ سکیں گے نہیں پڑھ سکیں گے تو کیا حضرت موسیٰ عالم الغیب تھے ہمارے حالات کو جانتے تھے نہیں میرے آقا نے فرمایا حضرت موسیٰ نے میری امت کو قیاس کر لیا اپنی قوم پر انہیں تجربہ تھا اپنی قوم کا من سلوا کھانے والی قوم سمندر میں راہ پانے والی قوم پتھروں سے چشمے پینے والی قوم بادلوں کے سائے میں رہنے والی قوم ان سے کہا گیا گائے ذبح کرو انہوں نے رنگ کیوں جو اللہ نے فرمایا اے ہوئے انہوں نے عمر کی ہوئے اللہ نے فرمایا اے ہوئے انہوں نے حالے گل کھلی نہیں کچھ اور وضاحت کرو 40 سال تو بعد جا کے گاں ذبح کی حضرت موسیٰ سوچے میری قوم 40 سال گاں ذبح نہیں کی تھی یہ روز دیا 5% قیاس کر ورنہ عالم الغیب نہیں تھی یہ حدیث میں آتا ہے ہوں شرم آن دیجیے اللہ میری بات سنو جلال پور جٹا کے لوگوں یہ کسی نے بات نہیں کی ہوگی جو میں کرنے لگا ماشاءاللہ ہوں شرم آن دیجیے اوپر سے آواز آئی ما یبدل القول لدی اللہ سبحان اللہ گل ساڈے پاسوں نہیں بدلی ہائے ہائے اللہ اکبر گل تہاڈے پاسوں بدل گئی ہے اللہ اکبر مولا تیرے پاسوں نہیں بدلی 50 دیا 45 40 35 30 25 20 15 10 5 تیرے پاسوں نہیں بدلی فرمایا نہیں اللہ اکبر تمہارے ذمے تھا 50 نمازوں کا پڑھنا اور میرے ذمے تھا 50 نمازوں کا ثواب دینا بات تمہاری طرف سے بدل گئی ہے تم 50 کی بجائے 5 پڑھو گے میں ثواب اب بھی 50 ہی کھاؤں گا ما یبدل القول لدی سبحان گل ساڈے پاسوں نہیں بدلی گل تہاڈے پاسوں بدلی اللہ 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 اکبر توجہ ہے آپ کی جی اس کو ایک خطیبانہ رنگ دے ماشاءاللہ وہ 50 نمازیں جو عرش پہ فرض ہوئی
اللہ اکبر وہ اترتے 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 فرش پہ آ کے 5 ہو گئی، اللہ اکبر اور وہ 5 جو فرش پہ بڑھی گئی سبحان وہ اللہ چڑھتے 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 عرش کے پاس جا کے پھر بچا۔ سبحان اللہ بے شک بے شک میرے نبی یہ سارا سفر کر کے واپس آ گئے۔ کتنے دن لگے؟ اللہ اکبر چپ کر کے بیٹھے، وہ آخیے کترایا کی کتنی راتیں لگی، ایک کتنا وقت لگا، یہ سارا سفر۔ اللہ اکبر آپ میں جو عربی جاننے والے لوگ ہیں، سبحان الذی اسرا، اسرا عربی میں رات کے چلنے کو کہتے ہیں، دن کے چلنے کو اسرا نہیں کہتے۔ مولا اسرا آخ لے آئی، اتنی گلتے سمجھ آ گئی کہ سفر رات ہے، اگو لئی لگ کیوں آخی آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اس کو نکرہ لائے، پھر نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا۔ اللہ نے فرمایا اسرا کہتا نا تو لوگ سمجھتے پوری رات لگ گئی ہوگی، اللہ اکبر آگے میں نے لیلن کا اس کو نکرہ لایا، نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا، یہ بتانے کے لیے ساری رات نہیں لگی، سبحان اللہ کچھ حصہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جس جماعت سے تعلق ہے انہیں اللہ نے قرآن کی نعمت سے نوازا۔ ماشاء اللہ موضوع پہ بیٹھتے ہیں، من گھڑت قصے کہانیاں سنانے کے عادی نہیں۔ ماشاء اللہ اللہ نے ہمارے نصیب میں یہ نہیں کیا، اللہ نے ہمارے نصیب میں قرآن کیا، ماشاء اللہ نبی کا سچا اور مستند فرمان کیا۔ ماشاء اللہ ایک روایت یہاں پیش کی جاتی ہے، چونکہ عقیدے کے بگڑنے کا کوئی خطرہ نہیں اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ روایت یہ پیش کی جاتی ہے، جب میرے نبی واپس آئے تو جو دروازہ کھول کے آپ گئے تھے اس کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی، کنڈی ابھی واپس آ، بندہ اونچی جگہ پہ بیٹھ کے وضو کرے تو پانی بہتا ہے، تو یہاں آپ وضو کر کے گئے تھے تو واپس آئے تو پانی ابھی بہ رہا تھا، اور میرے نبی یہ سارا سفر کر کے واپس بھی آ گئے، کنڈی ہل رہی ہے پانی ابھی بہ رہا ہے۔ بندہ حیران ہوتا ہے یہ کیسے ہو گیا؟ اسے حل کیا امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی مزہ ہی آ، سبحان اللہ بھائی سچی گل ہے، علماء دیوبند کا جواب ماشاء اللہ کوئی ماشاء اللہ اس نے بڑے ہیرے پیدا کیے۔ الحمدللہ شاہ جی نے کہا یہ میں حل کرتا ہوں۔ واہ اب شاہ جی کا حل سنیے، ان کو دعا دیجئے، ماشاء اللہ میری بات ختم ہو تو سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ شاہ جی کہتی ہیں کسی ملک کے فرما روا کی سواری گزرنی ہو، اللہ سعودی عرب کا فرما روا آئے، اس نے لاہور مار روڈ سے گزرنا ہے تو صبح صبح پولیس آ گئی، رینجر آ گئے، انہیں بڑی ٹریفک روک دی۔ اللہ سعودی عرب کا بادشاہ آ رہا ہے، اس کے آنے سے چند منٹ پہلے کاریں رک گئے، موٹر سائیکل رک گئے، جب عین آنے کا وقت ہوا پیدل بھی رک جاؤ، اللہ ٹریفک کا نظام جام کر دو، جو جہاں ہے وہ رک جائے، سعودی عرب کا فرما روا آ رہا ہے۔ شاہ جی کہتی ہیں اللہ نے جب میرے نبی کو عرش کا مہمان بنایا تو رب نے فرشتوں سے کہا کائنات کا نظام جام کر دو، میرا محمد آ رہا ہے۔ جہاں پہنچی تھی وہاں رک گئی، نظام جو جام ہو گیا، پانی جتنا بہ چکا تھا وہاں رک گیا، نظام جو جام ہو گیا تھا۔ میرے نبی واپس آئے، اللہ نے کہا نظام چلا دو، سبحان اللہ نظام جب چلا تو کنڈی ہلنے لگ گئی، پانی بہنے لگا۔ اللہ اکبر میں جو بات یہ معراج کا واقعہ میں نے کیوں بیان کیا؟ اللہ اکبر رات کا ایک لمحہ لگا، میرے نبی واپس آئے۔ میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، اگر اللہ مجھے توفیق دے اور آپ کو سمجھ آئے۔
اس معراج کے 1 سال بعد میرے نبی ہجرت کر کے جا رہے ہیں مکے سے مدینے. اللہ اکبر. 500 کلومیٹر کا سفر ہے. 15 دن لگ گئے. اللہ. کتنے؟ وہ تو صحیح یاد. ہمیں بھی کوئی فلسفہ سمجھاؤ بھائی. اللہ اکبر. مکے سے مدینہ جاتے ہیں تو 15 دن، فرش سے عرش تک جاتے ہیں تو لیلن. اللہ اکبر. ہمیں بھی سمجھاؤ بھائی، ان دونوں سفروں کا فرق ہمیں بھی سمجھاؤ نا. اللہ اکبر. تمہیں سمجھ نہیں آئے گی تو ملیالوی سے سمجھو. ماشاءاللہ. جب اپنی قوت سے گئے تھے، اللہ اکبر. جب اپنے قدموں سے چل کے گئے تھے، جب اپنے ارادے سے گئے تھے تو 500 کلومیٹر 15 دنوں میں طے ہوئے. اور جب معجزے کے طور پہ گئے تھے، اللہ اکبر. رب لے کر گیا تھا تو پھر عرش تک پہنچ گئے اور لیلن. اللہ اکبر. یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. سمجھانا چاہتا ہوں. معجزہ برحق ہے لیکن نبی کا اپنا اختیار نہیں ہوتا. اپنے اختیار میں ہوتا تو مدینے بھی اتنے وقت میں پہنچ جاتے. اللہ اکبر. معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، بے شک. مرضی اور اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. آخر میں ایک بات کر کے پورا گھنٹہ ہو گیا، گھنٹے سے کچھ وقت زیادہ ہو گیا نا. ہو گیا.